وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے حکومت کی جان ہی نکل گئی ہے؟ چیف جسٹس، نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کیا کہہ دیا ہے جس کی وجہ سے حکومت اب پریشان ہے کہ یہ تو سب کچھ الٹا ہو گیا ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے، مگر دیگر خبروں پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی بہن عظمیٰ خان، ان دونوں کو رہا کیا گیا اور عمران خان کی تیسری بہن نورین وہاں پر پہنچی جب ان کی رہائی ہوئی ہے۔ لیکن جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ان خواتین کا حوصلہ دیکھیں، اس ملک میں بھی ان کا حوصلہ دیکھیں۔ انہوں نے باہر آ کر میڈیا سے جو بات کی ہے وہ بھی حیران کن ہے، ذرا سنیے گا۔ یہ آپ دیکھتے سکتے ہیں، علیمہ ہے، عظمیٰ خان ہے اور یہ نورین تیسری بہن جو ہیں، یہ تینوں مل رہی ہیں اور نعرے عمران خان کے لگے ہیں۔ اچھا، اب علیمہ خان صاحبہ نے یہاں آ کر میڈیا سے بات کی باہر آ کر اور کہا کہ آج عمران خان کے لیے ہمیں دوبارہ نکلنا پڑے گا، ہم دوبارہ نکلیں گے احتجاج کے لیے، عمران خان جب کہے گا ہم دوبارہ احتجاج کریں گے۔ یعنی وہ ڈر نہیں رہی، خوفزدہ نہیں ہو رہی۔ ان کو جس طرح گرفتار کیا گیا، دہشت گردی کے پرچے دیے گئے اور جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، کئی دن ان کو جیل میں رکھا گیا جبکہ کوئی کیس نہیں تھا، کوشش یہ کی ضمانت نہ ہو، بات آگے جاتی رہی، اس طرح دن گزرتے رہے، اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پھر نکلیں گے۔ آپ سوچیے ذرا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر مقصد زندگی میں ہو، کوئی بڑا مقصد ہو تو جیل کاٹی جا سکتی ہے، یہ مشکلات سہی جا سکتی ہیں۔ آج ہمیں عمران خان کے لیے پھر نکلنا پڑے، ہم پھر نکلیں گے پرامن احتجاج کے لیے۔ جب عمران خان کہے گا ہم باہر آ جائیں گے، پرامن احتجاج کے لیے جب عمران خان کہے گا ہم باہر آ جائیں گے۔ اچھا، اگر آپ نے آج کوئی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے اسد طور کی، اور اس کے بعد میں حسنات ملک اور اسد طور، یہ دونوں کورٹ رپورٹنگ کے بڑے نام ہیں اور یہ قاضی فیصل صاحب کے بہت قریب رہے۔ اب حسنات ملک صاحب اور اسد طور یہ ویڈیو میں کہتے ہیں کہ ہم جرم میں شریک ہیں، اس قوم کے مجرم ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب بھی کہتے ہیں جس جرم میں شریک ہیں کیونکہ انہوں نے قاضی فیصل کا ساتھ دیا۔ اور ججز ہمیں کہتے تھے، ایک سپریم کورٹ کے جج تھے شیخ حسبت سعید، بہت لائق جج تھے، تو جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان سے پوچھا، حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ کیا بنے گا، وہ ان کا قاضی فیصل کا ریفرنس وغیرہ چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کے خلاف فیصلہ آ گیا تو تباہی ہوگی، اور اگر اس کے حق میں فیصلہ آ گیا اور یہ یعنی جج رہا تو اور بڑی تباہی ہوگی۔ اور حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ وہ ججز جو پرانے ججز تھے ان کا قصور یہ ہے کہ وہ قاضی فیصل کو ایکسپوز نہیں کر سکے، اور ان کا قصور یہ رہا کہ وہ اس حد تک گر نہیں سکتے تھے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں حسنات ملک صاحب کے، جو کہ قاضی فیصل صاحب کو سپورٹ کرتے رہے، یہ وہ صافی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس حد تک ججز گر نہیں سکتے تھے، اس نچلی سطح پر جا نہیں سکتے تھے جس پر قاضی فیصل جاتے ہیں، اس لیے ان کو ایکسپوز نہیں کر سکے، یہ اس حد تک گرے قاضی فیصل صاحب۔ یہ حسنات ملک صاحب کے الفاظ ہیں، یہ ویڈیو کلپ میرے پاس موجود ہے جس میں ڈسکس کر رہے ہیں حسنات ملک صاحب کے، آپ یوٹیوب چینل پر جائیں، وہاں پر یہ بھی لوگ پڑا ہوا ہے۔ لیکن جو ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں بس یہ دیکھتے جائیے، جہاں 12 کروڑ روپیہ لگایا ہے قاضی فیصل نے انسانی حقوق کی یادگار جس کو کہا گیا، اصل میں وہ قاضی فیصل کا بنایا گیا انسانی حقوق کا قبرستان ہے۔ یہ اسد طور نے وہاں پر سب دکھائی ہیں قبریں۔ اس قبرستان میں یہ بھی دیکھیے، دیکھیں قبر نہیں تھی، قبر کے بیچ میں لوگوں نے جگہ چھوڑی ہوتی، وہاں پر گھاس اگایا ہوتا ہے، یہ دیکھیں بالکل بالکل وہ قبر ہی ہے۔ آپ دیکھیں یہ قبرستان بنوا کے گئے شخص، یہ دیکھیں، یہ ذرا میرے سے کوئی غریب ہونا کہہ رہے ہیں یہ قبرستان بنا کر گیا ہے شخص، یہ ہے اس کا کام، یہ ہے اس کی لیگیسی، یہ کرتا رہا ہے۔ نہ کر سکتا ہوں تو اس کی قبر ایسی ہوتی ہے، وہ کچی سی تھوڑی سی رہ جاتی ہے، ایسے پکی نہیں ہوتی، پٹائیاں نہیں لگی ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ 4 قبریں، یہ قبریں پڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چلے قبریں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں بعد سے۔ اس میں موسٹ لائکلی پی ٹی آئی کا بلے کا نشان دفن ہے۔ جنہوں نے فیصلہ دیا، کہہ رہے ہیں اس قبر میں پی ٹی آئی کا بلے کا نشان دفن ہے، انہوں نے انسانی حقوق کو دفنا دیا ہے، یہ انسانی حقوق کی قبریں ہیں۔ اس قبر میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو 8 فروری کا الیکشن ملے گا جو چوری کروایا چیف قاضی فیصل نے، ٹھیک ہے، وہ رگڈ الیکشن۔ دوسری قبر میں قاضی فیصل نے جو 8 فروری کا الیکشن رگ کروایا، دھاندلی کروائی، وہ ملے گا آپ کو، وہاں دفن ہے وہ، قاضی فیصل کا قبرستان ہے۔ اس میں عوام کے بنیادی حقوق دفن ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ملٹری، یہ لیں جی، اس قبر میں بنیادی انسانی حقوق دفن ہے جی۔ کورٹ میں جو لوگوں کے سویلین کا ابھی تک ٹرائل میں جیل میں پڑے ہوئے ہیں ان کے فیصلے دفن ہیں، ٹھیک ہے، سویلین کے۔ اس میں آ رہی ہے، اس میں جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس بننے کا نوٹیفکیشن دفن ہے اس قبر میں۔ یعنی جو منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا، ان کا نوٹیفکیشن یہاں پر دفن ہے، کیونکہ سب سے زیادہ رول قاضی فیصل نے ادا کیا۔ منصور علی شاہ صاحب نے جو خط لکھا اس میں ساری کہانی بتا دی ہے کہ کس طرح سے قاضی فیصل سہولت کار رہے اور انہوں نے ساری جوڈیشری کو تباہ کیا، انہوں نے آئین اور قانون کے خلاف جا کر سب کچھ تباہ برباد کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس میں پی ٹی آئی کی جو خواتین کارکن ہیں، رہنما ہیں، ڈاکٹر یاسمین اور سب، ان لوگوں کے ضمانت کے کاغذات دفن ہیں اس قبر میں۔
یہ جی یہ ذرا بڑی خبر تھی، کہا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ضمانت کے جو کاغذات دفن ہیں، جو بوڑھی خاتون ہیں، بیمار ہیں اور ان کو ضمانت بھی نہیں ہو رہی، وہ ان کے کاغذات دفن ہیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کی بات کی ہوئی، آئین کے مطابق سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس بننا چاہیے تھا، قاضی فائصہ نے سہولت کاری کی، اور خود بلاول نے کہا کہ قاضی فائصہ کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا جو ہم نے کر دیا ہے اس ملک اور قوم کے ساتھ، آئین کے ساتھ۔ آتے رہیے، ہم آپ کو پورے قبرستان کا دورہ کرواتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ آ جائیے، یہ قبر دیکھیے، آپ کو اس قبر کا بھی دکھاتے ہیں کہ یہ جو قبر ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر چیف جسٹس قاضی فائصہ کی لیگیسی دفن ہے۔ یہ جی یہ قبریں جہاں ان کی لیگیسی، ان کی وراثت، وہ کیا چھوڑ کر گئے ہیں، وہ سب دفن ہے ادھر۔ یہ قبر ہے جہاں پر 26ویں آئینی ترمیم کے لیے چیف جسٹس قاضی فائصہ کا مجرمانہ کردار جو انہوں نے کنٹریبیوشن ہے وہ دفن ہے، ٹھیک ہے، مجرمانہ کردار۔ یہاں پہ 63A کے لیے جو انہوں نے کمیٹی توڑوائی، ٹھیک ہے، صدارتی آرڈیننس جاری کروا کے یہاں پہ اس کی قبر ہے، یہ سب کچھ یہیں پر دفن ہے، اور یہی چیف جسٹس قاضی فائصہ کی یہ جی لیگیسی ان کی۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرائیکوٹمی آف پاور کی بات کی ہے آنے والے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم انشور کریں گے، یقینی بنائیں گے کہ ٹرائیکوٹمی آف پاور ہو۔ یہ کانسیپٹ ہے، بنیادی اصول ہے کسی بھی ریاست کا اس وقت، کہ پارلیمنٹ، ایگزیکٹو اور جوڈیشری یہ ایک دوسرے کے اندر مداخلت نہیں کریں گے، ان کی اپنی اپنی آزادی ہوگی۔ یعنی پارلیمنٹ قانون بنائے گی اور ایگزیکٹو جو ہے وہ یعنی جو احکامات ہوں گے، جو کچھ کہا جائے گا اس پر عمل درآمد کرے گی، جو قانون ہوگا اس پر عمل درآمد کرنا ہے، جو کچھ ہوگا ملک میں جس طرح کابینہ اور اس کے ممبر ہوتے ہیں یہ سب کروائیں گے، ان کے کام میں مداخلت نہیں ہوگی، ان کو آزادی ہوگی کہ وہ کام کروائیں۔ اسی طرح پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی، یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اور بیٹھ کر قانون سازی کرتا رہے۔ جوڈیشری جو ہے وہ فیصلے سنائے گی، وہ آئین کی تشریح کرے گی، یہ اس کا کام ہے، کوئی اور یہ کام نہیں کرے گا، اور اس میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ جب یہ بات وہ کر رہے ہیں کہ یعنی عدلیہ کی، ظاہر چیف جسٹس جب خود کہہ رہے ہیں ٹرائیکوٹمی پاور کی بات کر رہے ہیں تو اپنے ادارے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے تقریر میں جو پہلی تقریر ہے اس میں یہ بات کی ہے، پہلی تقریر میں، جس کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، لیکن حکومت کی گھنٹیاں بج گئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیا، یہ تو کہہ رہے ہیں عدلیہ کی آزادی کو ہم یقینی بنائیں گے، تو ہم نے تو عدلیہ کی آزادی کو ختم کرنے کی 26ویں آئینی ترمیم لائے۔ اب وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلیاں لانا چاہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہم کنٹرول کریں گے، حکومت ججز بھی اپنی مرضی کے لگائے گی، بینچ بھی اپنی مرضی کے بنائے گی، آئینی بینچ بھی اپنی مرضی کا بنائے گی، وہاں پر جج بھی اپنی مرضی کا لائے گی، حتیٰ کہ بینچز بھی اپنی مرضی کے بنوائے گی۔ اس لیے اب پھر وہ 3 کی کمیٹی کو 5 کا کرنے کا سوچا جا رہا ہے، اس میں امین الدین اور جمال خلیل صاحب کو لانے کا سوچا جا رہا ہے۔ فیصلہ حکومت نے کر لیا ہے کہ پھر ہم نے کمیٹی بدلنی ہے۔ اب یہ تیسری دفعہ ہو رہا ہے، اب حکومت نے کام ہی پکڑ لیا ہے کہ جس طرح جو جج دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق جناب کمیٹی کھیلیں گے۔ اب یہ کمیٹی کا کھیل بنا لیا انہوں نے سپریم کورٹ کو۔ تو یہ چیف جسٹس کا کہنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی، حکومت کی جان نکل گئی۔ اگر انہوں نے واقعی سپریم کورٹ کی آزادی کے لیے کام شروع کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے تو اس کو غلام بنانا ہے، ہم نے تو ہر چیز کو کنٹرول کرنا ہے، ان کو فوبیا ہے سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہو، تو یہ زمینی خدا بننا چاہتے ہیں، اس لیے یہ ان کی سوچ ہے اور یہ اس طرف جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے ملک کو تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے، آگ لگا دی ہے سارے اداروں کو اور سب کچھ کو تباہ کر دیا ہے۔ تو چیف جسٹس نے یہ کہہ کر تو خطرے کی نکلی گھنٹی بجا دی ہے۔ اور ماضی کے اگر فیصلے دیکھیں، ابھی تو چیف جسٹس کے بارے میں یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی اپنا الگ ہی راستہ بنا لیتے تھے، کوئی واضح ان کے فیصلے اس طرح نظر نہیں آتے، لیکن ماضی کے فیصلے سپریم کورٹ کے بڑے واضح ہیں کہ آپ عدلیہ کی آزادی پر کسی طرح سے کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے اس کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے۔ تو اب اگر چیف جسٹس نے جو کہا ہے اس پر عمل درآمد کے لیے ذرا بھی قدم آگے بڑھایا تو حکومت تو گئی، یہ تو لٹ گئے، برباد ہو گئے، ان کے پاس تو کچھ نہیں بچے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب اب گواہیاں آ رہی ہیں، خورشید شاہ صاحب ہوں، فضل الرحمان صاحب ہو، دیگر لوگ، وہ کہہ رہے ہیں جی بشرا بی بی کی رہائی یا عمران خان کی بہنوں کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے، عدالتوں سے ہی ہے، یعنی آپ کے مخالفین بھی گواہی دے رہے ہیں عمران خان کے۔ اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ آئندہ دنوں میں بہت کچھ ایسا ہوگا جو حکومت کرے گی لیکن تاثر اسٹیبلشمنٹ کا دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اسی کی ایک کڑی نظر آتی ہے کہ جی یہ حملہ کروایا گیا ہے قیدی وین پر، اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ قیدی وین پر حملے کا انداز آپ دیکھیے، کہا گیا فائرنگ ہوئی ہے، یہ ہوا ہے۔ اچھا، قیدی وینیں بڑے آرام سے لائن میں گزر رہی ہیں اور ان لوگوں کے قریب سے گزر رہی ہیں تاکہ پتھراؤ کر سکے۔ پتھراؤ کر کے کون سے قیدیوں کو چھڑوایا گیا؟ کہا گیا کہ جی چھڑوایا گیا اور وہ بھاگ گئے، پھر ان کو ہم نے گرفتار کیا، فائرنگ بھی ہوئی، ٹائر برسٹ ہو گئے۔ جو مناظر دکھائے جا رہے ہیں مبینہ طور پر ان میں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، باقاعدہ ماسک پہنے کچھ لوگ ہیں اور دیکھیں پورا اپنی ہر بندے نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے اور پتھراؤ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں فائرنگ کی آواز آتی ہے، وہ وینز گزر گئی ہیں۔ یعنی اگر کسی کو چھڑوانا ہے تو پتھراؤ سے چھڑوائیں گے، ایک دوسرا یہ کہ کیا اپنے ساتھیوں پر ہی پتھراؤ شروع کر دیں گے، اور یہ کون سی چھڑوانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ تو اس میں تو لگتا ہے کہ اسلام آباد پولیس خود پھنس گئی ہے کہ جب ان لوگوں کی ضمانتیں ہو گئی تھیں، یہ تو رہا ہو رہے تھے، تحریک انصاف کے کارکن، خیبر پختونخوا کے پولیس کے اہلکار، دیگر لوگ تھے، جب وہ رہا ہو رہے ہیں تو کیوں وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے؟ بلکہ کہا جا رہا ہے کہ ویڈیو ایویڈنس موجود ہے، علی بن گنڈا پور نے بھی کہا ہے، ہمارے ذرائع سے بھی اس چیز کی تصدیق ہوئی ہے کہ ان لوگوں کے موبائل چھین لیے گئے ہیں، ورنہ وہاں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس فوٹیج ہے کہ ان کو خود اتارا گیا اور کہا گیا جاؤ، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کہ ہم تو رہا ہو گئے، ہماری تو ضمانت ہوگی، ہم تو رہا ہونے والے ہیں، تو ان کو تو بس کارروائی کے لیے جیل لے جایا جا رہا تھا، وہاں پر روک جاری ہوتی ہے، جو بھی پروسیجر ہوتا ہے، تو ہم کیوں بھاگیں؟
تو ایسے میں کوئی کیوں بین پر حملہ کروا کر ایک نیا کیس بنوا لے گا؟ تو حکومت نے کوشش کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر الزام آئے اور ان پر ایک نیا مقدمہ بنا کر ان کو گرفتار رکھا جا سکے. تو اس سے حالات بڑے خراب ہو سکتے ہیں خیبر پختونخوا حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان ایک دفعہ پھر. آخر میں جناب یہ خبر بہت بڑی خبر آئی ہے کہ ایران پر حملہ ہو گیا ہے. اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کیا ہے. تہران اور کرج میں دھماکے. ایران نے تصدیق بھی کر دی ہے کہ اس کے ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایران کے سرکاری میڈیا نے تہران میں دھماکوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تہران اور اس کے قریبی شہر کرج میں 5 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں اور پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کے قریب دھماکے سنے گئے ہیں. جبکہ تہران پر اسرائیلی حملے کے بعد کئی مقامات پر آگ لگ گئی. تہران میں ایک عمارت میں آگ لگنے کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں. تاہم تہران کے محکمہ فائر بریگیڈ نے واضح کیا تھا کہ اس عمارت کا وزارت دفاع سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسرائیل نے یہ براہ راست ایران پر یہ پہلا حملہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کی سرزمین پر, ایران کی سرزمین پر اس طرح سے ڈائریکٹ حملہ کیا ہے. اسرائیل کہہ رہا تھا کہ ہم جواب دیں گے. ایران نے میزائل داغے اور یہ سب کچھ کیا. اب یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے. پہلے ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں نہتے مسلمانوں پر, فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے. پھر لبنان میں بھی اسرائیل نے جنگ چھیڑ دی اور براہ راست ایران کے ساتھ. اور امریکہ کہتا ہے کہ جی ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں, لیکن وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اب ایک نئی جنگ ہمارے خطے میں چھڑ چکی ہے, ہمسائے ایران میں چھڑ چکی ہے. اور اب یہ حکومت تو پتہ نہیں کس طرح کی سوچ رکھتی ہے, اس کا کیا ہے, ان کو تو صرف اپنے اقتدار کی پڑی ہے. اب یہ اگر خدا نخواستہ جنگ بڑھتی ہے تو اس کے براہ راست اثرات پاکستان پر بھی آئیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.